والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ استاد محترم قاری عبدالرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی میرے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میں تو آپ کی طرح جلسہ سننے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، تو یہ ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے موقع دیا ہے، تو کچھ منٹ اللہ کے قرآن کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں سماعت فرمائیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے، جاگ کے بیٹھے، ہمتن جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ قرآن اور اس کے بارے میں جو ہے احادیث کا بیان جو ہے سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے۔ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں ان سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ نے 4 کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں، ان میں سب سے بہترین اور آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو جو ہے دنیا کے اندر عزتیں عطا کرتا ہے، اور جو اس سے پیچھے ہٹتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج سویڈن کے اندر جو ہے سرکاری اور حکومتی سطح پر قرآن مجید کو جلایا گیا، قرآن کے نسخے کی جو ہے بے حرمتی کی گئی۔ اسی حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سویڈن ہے، جائیے پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک پیش کیجئے جس نے کوئی تورات کا نسخہ جلایا ہو، جس نے کبھی زبور کا نسخہ جلایا ہو، کبھی انجیل کا نسخہ جلایا ہو، ہندوؤں کی کسی کتاب کو جلایا ہو، یا دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں کہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج تک کسی مسلمان نے کوئی بھی کتاب جلائی ہو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ کسی کتاب کی بے حرمتی کی ہو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ یہ ساری کرنے والے جو ہیں، یہ سارے کام، یہ سارے معاملات بے حرمتی کرنے والے یا آپ کو یہودی ملیں گے، نصرانی ملیں گے، یہ کذاب، یہ جھوٹے، یہ انبیاء کی توہین کرنے والے آج کتابوں کی بھی توہین پر اتر آئے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو مانا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو مانا، ہم نے اسی طرح ساری کتابوں کو مانا ہے۔ کسی نبی کی نعوذ باللہ ہم نے کبھی تذلیل نہیں کی، کسی کتاب کی نعوذ باللہ ہم نے کبھی توہین نہیں کی۔ آج یہود و نصارہ اس کام کو کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے جنگ کے میدان کے اندر، کتابی میدان کے اندر، مناظرے کے میدان کے اندر، مباہلے کے میدان کے اندر، خط و کتابت کے اندر، لکھنے پڑھنے کے اندر یہ مسلمان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور مجھے یاد ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جنگ کے اندر ساتھ لے جائیں۔ کہا ہے میری صحابیہ میں اس بچے کا خیال رکھوں گا یا جنگ کے معاملات کو دیکھوں گا۔ کہا اللہ کے رسول اس کو ساتھ لے جائیں، جب تیر آپ کی طرف آئے گا آپ میرے بیٹے کو آگے کر دیجئے گا۔ یہ مسلمان کی ماں ہے، اور یہود و نصارہ جن کے اندر یہ قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کا مقابلہ کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کو تو جو ہے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اتارنے والا بھی اللہ ہے، حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ آج تک اس کتاب کو کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکا اور قیامت تک بھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر
ایک کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر سارے یہ کفر کٹھا ہے، کفر ہمیشہ کٹھا ہی ہوتا ہے، شروع سے یہ کٹ ہی اس کا ہوتا ہے، لیکن کبھی مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ امریکہ کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر یہ سارے غیر مسلم موجود ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سارے وہاں پر موجود ہیں، اور کانفرنس کے اندر یہ بات طے پائی کس طرح ہم مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے اندر بھی جہاد کا جذبہ ہے، جنگ کا جذبہ ہے، آپ ایمانی قوت کو نہیں ختم کر سکتے۔ وہاں پر پھر طے پایا کہ ہم ان کے اندر سے ان کے ایمان کو بڑھانے والی کتاب جو ہے اس کو چھین لیں، اس کو جو ہے نعوذ باللہ تباہ کر دیں۔ انہوں نے قرآن کے سارے نسخے جلا ڈالے، جتنے بھی دنیا کے اندر نسخے تھے انہوں نے جلا دیے۔ پھر کیا ہوا، وہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا، وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا نصرانی عیسائی جو ہے ایک محلے سے، ایک علاقے سے گزرتا ہے، اندر سے بچے کے پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے ہم ان سے قرآن نہیں چھین سکتے، یہ قرآن صرف اوراق کے اندر نہیں ہے، صرف صفوں کے اوپر نہیں ہے، صرف الفاظ کے اندر نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، ہم کبھی بھی ان سے قرآن نہیں چھین سکتے۔ پھر کیسے چھینا جائے گا؟ وہی صلاح الدین ایوبی کے الفاظ یاد ہیں مجھے، کیسے قرآن چھینا جائے گا؟ ان کے اندر فحاشی کو عام کر دو، ان کے اندر برائی کو عام کر دو، ان کے اندر عریانی کو عام کر دو، ان کے اندر زناکاری کو عام کر دو، بے راہ روی کو عام کر دو۔ تو انہوں نے پھر فحاشی، عریانی، بے راہ روی، زناکاری کو عام کیا، مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً 1857 سے لے کر اب تلک 2023 تک یہ کوششیں کرتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے ہر طرح سے گندا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس مقصد میں کامیاب ہو نہیں سکے، اور انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یورپ کی یونیورسٹی کے اندر، سویڈن کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر جتنے بھی غیر مذاہب کے ممالک ہیں، جتنے بھی یہود و نصارہ کے ممالک ہیں، وہاں پر یونیورسٹی کے اندر نوجوانوں کی اکثریت، خواتین اور مرد حضرات جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے قرآن کو سن کر مسلمان ہوتا جا رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2018 کے اندر یورپ کے اندر یہ بات بتائی گئی، یہ بات جو ہے حکومتی سطح پر پورے یورپ کے اندر یہ بات نافذ کر دی گئی کہ اس یورپ کے اندر جو ہے قرآن مجید کو سیل نہیں کیا جائے گا، قرآن مجید کوئی بھی نہیں خریدے گا، قرآن مجید فروخت نہیں ہوگا۔ 2018 میں یورپ کے اندر حکومت نے یہ کام کیا، لیکن اللہ کی رحمت برستی ہے، یورپ کے اندر 2018 میں سب سے زیادہ لوگوں نے قرآن مجید کو خریدا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ جاپان کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، ناروے کے اندر، ڈنمارک کے اندر، سویڈن کے اندر، جائیے دنیا کا کوئی ملک ایسا لائیے جہاں پر مسلمان موجود نہیں ہے اور جہاں پر مسلمان کا ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ طاقتیں، طاغوتی طاقتیں کبھی بھی مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دودھ کے اندر دودھ بیچنے والا پانی ڈالتا ہے، دودھ کا رنگ سفید ہی رہتا ہے، جتنا مرضی پانی ڈال لے۔ یہ قرآن اللہ کا نور ہے، تم جتنا اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرو گے، ہم اتنا اپنے نوجوانوں کو قرآن سنا کر ان کے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ تم نے ناپاک حرکت کی ہے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا ملک بھی تباہ ہو جائے گا، اسلام بھی زندہ رہے گا، قرآن بھی زندہ رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی زندہ رہے گا، یہ مسلمان بھی زندہ رہیں گے۔ یہ صحابہ پر مر مٹنے والے، کٹنے والے، جانیں نچھاور کرنے والے، بچوں کو ذبح کروانے والے، بچوں کو جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد پر بیچنے والے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے مدارس کے اندر بیچنے والے، اللہ کے دین کو پڑھانے والے، یہ مسلمان قیامت تلک دنیا کے ہر کونے میں موجود رہیں گے۔ کوئی بھی شخص، کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کی ایمانی طاقت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
تو میرے بھائیوں، آخر پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آخر پر، اور ایک اپنا واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں اور ساتھ آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا میں نے حفظ کرنا ہے، وہ کہتے مدارس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری ان سے بحث ہوتی ہے، بہرحال ان کو منانے میں کامیاب ہوا، حفظ کیا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، مختلف جگہ سے دین حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر لے کر آئیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے مدارس کے اندر وہ بچہ بھیجنا ہے جو دنیاوی تعلیم میں ناکام ہو جاتا ہے۔ معذور بچہ مدارس کے اندر ذہنی طور پر، جسمانی طور پر معذور بچہ مدارس کے اندر بیچتے ہیں۔ جب آپ معذور بیچتے ہیں، وہ دین پڑھتا ہے، دین کو بھی معذور کرتا ہے، دین کے اندر بھی ایسے مسئلے بیان کرتا ہے، تو میرے بھائیوں، اپنے لائق بچے کو، اپنے ذہین طالب علم کو، ذہین بیٹے کو، ذہین بیٹی کو مدارس کا حصہ بنائے، مدارس سے تعلیم دلوائیں۔ پھر دیکھیے قرآن کیسے جو ہے آپ کی زندگی میں بہار لے کر آتا ہے، قرآن کیسے جو ہے آپ کے گھروں کو رحمتوں برکتوں سے جو ہے بھر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو منور کرتا ہے۔ اور آپ جب دنیا سے جاتے ہیں، موت ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، اور جب یہ موت آئے گی، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جو ہے حافظ قرآن ہے، جب بھی قرآن پڑھے گی ثواب ہمیں ملتا رہے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو بھائیوں، قرآن کی بے حرمتی انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر، ہر جگہ پر ہم اس کا جو ہے سد باب کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ پر ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کے ذمہ یہ کام ہے، ہر گھر سے ایک بیٹا یا ایک بیٹی جو ہے اس کو دین کے لیے وقف کر دیں، اس کو دیندار بنائیں۔ آپ دیکھتے ہیں پھر کہ دینداروں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اور آخری حدیث ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجھے بڑی پیاری حدیث لگتی، بڑی پیاری بات لگتی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں مجھے قرآن سے محبت اتنی ہے، قرآن کو سر پر یہ ماتھے پر رکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قرآن سے محبت اتنی ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ الا البلاغ المبین۔